اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی ٹیچر اسلامیت کی مس لبنہ، میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول سے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم ابھی بھی آن لائن کلاسز کی جانب ہیں، کیونکہ فزیکل کلاسز ابھی نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ فزیکل کلاسز ہم کیوں نہیں دے پا رہے ہیں، کووڈ کی وجہ سے، جو کہ ایک بری طریقے سے پھیلا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھیے، احتیاط کیجیے، بہت سی چیزوں سے، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ فزیکل ایکٹیویٹیز، فزیکل کلاسز کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سو اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے، ایک ٹاپک میں نے لیا جو کہ آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے، بہت اچھے طریقے سے بتانے کے لیے۔ تو آج ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے آج اس بک سے، جو کہ آپ لوگ کی بک ہے اسلامیت کی، اسلامیت ہماری سب سے پیاری۔ یہ آپ لوگوں کی اسلامیت کی بک ہے۔ سو اسی بک سے میں نے ایک ٹاپک اٹھایا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ وہ اس ٹاپک پہ آج ہم تھوڑا ڈیپلی ڈیفائن کریں، اس پہ ڈسکس کریں کہ وہ کیا ہے۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کو، گفتگو کے آداب۔ یعنی آج کی ہم اس ویڈیو میں گفتگو کے آداب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس ٹاپک کا جو وہ ہے مقصد، وہ ہے بات کرنے کی تمیز سکھانا۔ بات تمیز کسے کہتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو تمیز کیا ہے؟ مینرز، اچھے طور طریقے، یعنی کسی بھی انسان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، نہ کہ یہ کہ اس کو جو ہے بدتمیزی سے جواب دینا، ہمیشہ ادب کا احترام کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریڈنگ۔ ہر انسان کے دائیں بائیں کندھے پر 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے دائیں بائیں کندھے پر 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ انسان جو کچھ زبان سے بولتا ہے، وہ اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ انسان جو کچھ زبان سے بولتا ہے، وہ اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بات بھی ہم کریں، سوچ سمجھ کر کریں۔ اس لیے جو بات بھی ہم کریں، سوچ سمجھ کر کریں۔ ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ سچ بولنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کریں۔ سچ بولنے میں کبھی جھجک محسوس نہ کریں، خواہ سچ بولنے سے کیسا ہی بڑا نقصان ہو جائے۔ خواہ سچ بولنے سے کیسا ہی بڑا نقصان ہو جائے۔ انسان اپنی گفتگو سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ انسان اپنی گفتگو سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ فرسٹ پیرا ہم نے پڑھا ہے ابھی، تو میں اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔
اس پیراگراف میں کہا جا رہا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم انسان ہیں، بطور انسان ہیں، اور ہمارے جو کندھے ہیں یعنی کہ 2 ہاتھ کے جو ہمارے کندھے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں یعنی لیفٹ اور رائٹ، ہم سب کو بچپن سے یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہمارے کندھے پر 2 فرشتے بیٹھتے ہیں، اور وہ فرشتے جو سیدھے ہاتھ والے ہمارے کندھے پر فرشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے سارے نیک اعمال، اچھی باتیں، اچھے آداب یہ سب لکھتا ہے، اور جو الٹے ہاتھ پہ ہمارا فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ہمارے سارے برے اعمال، بری باتیں، جھوٹ وغیرہ یہ سب وہ فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو سیدھے ہاتھ والا کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ہماری ساری اچھائیاں لکھتا ہے، اور جو الٹے ہاتھ کے کندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ساری ہماری برائیاں، جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ سب کچھ وہ لکھتا ہے۔ ہم اپنی زبان سے یعنی کہ بطور انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اس پر گواہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ابھی ہم نے کسی سے کوئی بات کری ہے تو اس کا گواہ وہ اس کے فرشتے ہوں گے جو کہ اس کی بات کو اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر ہم کسی سے 2 وقت بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی آس پاس نہیں، لیکن وہ جو فرشتہ ہمارے کندھے پہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے ہماری اس بات کے گواہ ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں تو وہ فرشتے اس بات کو نوٹ کرتے ہیں، وہ اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو جو ہمارے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہے وہ اچھائیوں میں اس کام کو لکھ دے گا، اور اگر ہم کوئی جھوٹ بولیں گے، کوئی برا کام کریں گے تو جو الٹے ہاتھ والا ہمارا فرشتہ ہے نا وہ اس کام کو برائی میں لکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کسی سے بھی بات کریں ہم ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیں، کہ اگر ہم کسی سے سچ بول رہے ہیں تب بھی ہم سوچ سمجھ کے بولیں، اگر ہم کسی سے جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں تب تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے جھوٹ بولیں گے تو ہمیں یہ لگے گا نا کہ بس ہمیں پتہ ہے، ہاں ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہمارا دل جانتا ہے، اور کسی کو نہیں پتہ، لیکن نہیں، جو ہمارے کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری اچھائیاں تو لکھ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ ہماری برائیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں جو بھی کوئی کسی سے ہم بات کریں، جو بھی ہم کسی سے کچھ بولیں، ہم ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیں۔ وہ محاورہ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے کہ پہلے سوچو پھر بولو، تو ہمیشہ پہلے سوچو کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور پھر آپ اس بات کو اپنی زبان سے ادا کرو۔ ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو گے جو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ ہوگا اس کو آپ کی بات کو سچائی پہ لکھ دے گا، اور اگر آپ جھوٹ بولو گے تو وہی الٹے ہاتھ والا جو فرشتہ ہوگا وہ آپ کی بری باتوں میں آپ کے جھوٹ کو شمار کر دے گا۔ سچ بولنے میں کبھی بھی ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کبھی کوئی ہمیں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم یہ سچ بول رہے ہیں کہیں سامنے والے کو برا نہ لگ جائے، نہیں، جو بات سچ ہے اس کو سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو ہمارا رب، ہمارا مالک جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوگا اپنے بندوں سے کہ اس کے بندے سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ بھلے سچ بولنے سے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہمیں ہمیشہ سچائی کے ہی راستے پہ چلنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بول کر سچائی کے ہی راستے پر چلتے چلے جائیں۔ انسان جو ہوتا ہے نا بیٹا، وہ اپنی گفتگو سے، گفتگو کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، وہ ہمیشہ اپنی بات کرنے کے طریقے سے جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی ہمارا کلاس فیلو ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہم اس سے اگر بہت بدتمیزی یا گندی لینگویج سے بات کرتے ہیں نا، ابے تبے کر کے یا تم کر کے یا تو تڑاک کر کے ہم بات کریں گے، تو ہم اپنی اس بیڈ لینگویج سے، بیڈ مینر سے ہم پہچانے جائیں گے۔ پھر سب کہیں گے ہاں وہ جو بدتمیز بچہ تھا نا اس نے یہ کہا تھا، ہاں وہ جو بہت بدتمیزی سے بات کرتا ہے اس نے یہ کہا تھا۔ تو ہم ان باتوں میں نہیں آنا چاہتے۔ ہم ہمیشہ اگر ہم کسی سے بات کریں، ہم گفتگو کریں تو ہم اس کو بہت زیادہ پولائٹ طریقے سے کریں، بہت اچھے طریقے سے ہم بات کریں، جی کر کے ہم سب سے بات کریں، اور ہم بات کرتے ہوئے کبھی یہ نہ بھولیں کہ ہم اپنی گفتگو سے، اپنی بات چیت سے ہی ہم پہچانے جائیں گے۔ اگر ہم بہت ویل مینرڈ میں ہم کسی سے بات کریں گے تو لوگ ہماری تعریف ہی کریں گے، ہمیں ہمیشہ اچھی ہی باتوں میں یاد رکھیں گے۔ اور اگر ہم بدتمیزی سے کسی سے بات کریں گے، اپنے سے بڑے سے اگر ہم بدتمیزی سے بات کریں یا تو تڑاک سے بات کریں گے تو پھر ہم بدتمیز بچے ہی کہلائیں گے۔
ہم اچھے بچوں میں شمار نہیں ہوں گے، بدتمیز بچوں میں ہی شمار کیے چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، انسان جب تک اپنا منہ بند رکھتا ہے تب تک وہ بہت اچھا پہچانا جاتا ہے کہ ہاں بولتا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر آپ کسی سے تمیز سے بات کرو گے تو لوگ آپ کو اچھا ہی سمجھیں گے، اور اگر آپ اپنی زبان کا بدتمیزی سے استعمال کرو گے تو لوگ آپ کو برا ہی سمجھیں گے۔ تو اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی زبان کھولے گا، اپنی زبان سے الفاظ کو استعمال کرے گا، اگر وہ اچھے طریقے سے کرے گا تو وہ انسان اچھا کہلائے گا، اور اگر وہ ان الفاظ کا استعمال بہت برے طریقے سے کرے گا تو وہ انسان کیا کہلائے گا؟ برا کہلائے گا، اسے کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا۔ اس لیے ہمیں کسی سے ہم جب بات کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے اپنے الفاظ کو ادا کریں تاکہ سامنے والا جو ہے وہ ہمارے الفاظ کی بہت تعریف کرے کہ ہاں فلاں بچے نے یا فلاں بچی نے ہم سے بہت اچھے طریقے سے بات کی۔ ٹھیک ہے، یعنی جب تک وہ بولتا نہیں اس کی خامیاں چھپی رہتی ہیں، یعنی جب تک وہ بولتا نہیں اس کی خامیاں چھپی رہتی ہیں۔ خاموش رہنا چونکہ خوبی ہے، اس لیے خاموش رہنے کی صورت میں انسان کی یہ خوبی تو دوسروں کو معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ خاموش رہنا چونکہ خوبی ہے، اس لیے خاموش رہنے کی صورت میں انسان کی یہ خوبی تو دوسروں کو معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان جب تک بولتا نہیں ہے تو اس کی جتنی بھی خامیاں ہوتی ہیں نا وہ چھپی رہتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا نا، جب تک انسان بولے گا نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا یار یہ کیسا انسان ہے، کیسا، ہم اس کو اچھا ہی سمجھیں گے۔ خاموش رہنا بھی ایک خوبی ہے، اچھی بات ہے کہ آپ خاموش رہو گے تو آپ برائیوں سے بچو گے، غیبتوں سے بچو گے، آپ جو ہے آپ کی یہ خوبی میں شمار ہو جائے گی یہ بات، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جب تک ہم خاموش رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو دوسرے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ہم ان کو اچھے ہی بظاہر نظر آئیں گے، لیکن جب ہم اپنی زبان کا ہم استعمال کریں گے اور اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے نہ کریں گے تو ہم برے انسان کہلائیں گے، ہم اچھے انسان نہیں کہلائیں گے۔ گفتگو کے آداب درج ذیل ہیں، گفتگو کے آداب درج ذیل ہیں۔ اچھا، بات چیت کرنے کے کچھ مینرز ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ دیے گئے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اپنی گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے کریں۔ اپنی گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے کریں، یعنی آپ جب بھی کسی سے کلام کریں، کسی سے بات چیت کرنا شروع کریں تو آپ سب سے پہلے اس کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، بھلے وہ آپ سے بہت زیادہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو، بھلے وہ آپ سے بہت زیادہ بڑے کیوں نہ ہو، بھلے وہ آپ سے تھوڑے کم بڑے ہوں یا تھوڑے کم چھوٹے ہوں، آپ نے ہمیشہ سلام میں پہل کرنی ہے۔ یہ آپ کے گڈ مینرز کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جاتے ہو یا کوئی بھی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ نے کوئی اور بات کیے بغیر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ان سے سلام کرنا ہے۔ کوئی آپ کی نانی ہو، دادی ہو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ آپ کے گھر آتا ہے یا آپ کسی کے گھر جاتے ہو تو آپ نے کوئی اور بات نہیں کرنی، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ نے سب کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ایک گڈ ہیبٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کا یہ ایک گڈ مینرز ہو جائیں گے جو کہ ہمارے گفتگو کے آداب میں شمار ہیں، کہ ہم کہیں بھی جائیں، کہیں بھی آئیں، کسی کے گھر بھی آئیں جائیں، کہیں کسی ایونٹس وغیرہ میں ملیں تو ہم سب سے پہلے سب لوگوں کو ہم سلام کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، گفتگو ہمیشہ نرمی سے کرنے کی کوشش کریں۔ گفتگو ہمیشہ نرمی سے کرنے کی کوشش کریں، یعنی نرمی سے مطلب نرم رویے سے، پیار سے جو ہے آپ کسی سے بات کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ اس سے بہت پیار سے بات کریں۔ اگر آپ اس سے بہت پیار سے بات کریں گے تو وہ چھوٹا بچہ آپ کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سنے گا بھی اور
سمجھے گا بھی. یا اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا انسان کھڑا ہوا ہے جو آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، تب بھی آپ ان کی باتوں کا جواب نرمی کے ساتھ دیں اور بہت پیار سے دیں. یہی نہیں کہ آپ بہت بدتمیزی سے اس سے بات کر رہے ہوں، بھلے وہ چھوٹے ہوں یا آپ سے بڑے ہوں، آپ بہت بدتمیزی سے ان کی بات کا جواب دے رہے ہوں، تو آپ ایسا نہیں کریں گے. آپ جو ہے نرمی کے ساتھ ان سے بات کریں گے اور نرمی کے ساتھ ان سے پیش آئیں گے. پھر ہے نیک بات کریں ورنہ چپ رہیں. نیک بات کریں ورنہ چپ رہیں. آپ نیک بات مطلب اچھی بات کریں، اچھی بات کریں. اگر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں. آپ کسی بھی محفل میں جاتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، بہت سارے آپ کو لوگ ملتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، آپ سے بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ ان کو نیکی کی طرف، نیکی والی بات کریں، ان سے کوئی اچھی بات کریں جس پر وہ عمل بھی کریں. اگر آپ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ برائی ہی کر سکتے ہیں، آپ کسی کی غیبت ہی کر سکتے ہیں، تو اس سے بہتر ہوگا کہ آپ خاموش رہیں، چپ رہیں، کیونکہ چپ رہنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے. آپ خاموش رہیں گے، آپ چپ رہیں گے تو آپ کا جو الٹے ہاتھ کا فرشتہ ہے وہ آپ کی کسی بھی برائی کو نہیں لکھے گا. ٹھیک ہے. پھر ہے جھوٹ ہرگز نہ بولیں. جھوٹ ہرگز نہ بولیں، یعنی کہ آپ کسی سے بھی، کوئی چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، آپ ان سے جھوٹ نہ بولیں. بھلے آپ نے کوئی کام خراب کر دیا ہو اور آپ سے کبھی پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کام خراب کیا ہے، تو آپ تب بھی جھوٹ نہ بولیں. ایسا ہوتا ہے اکثر کلاس میں کہ ٹیچر ہوم ورک دے دیتی ہیں اور نیکسٹ ڈے جب ٹیچر ہوم ورک مانگتی ہیں بچوں سے، تو بچے جو ہوتے ہیں اسپیشلی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، مس ہمارا کام کمپلیٹ تھا، کاپی گھر پہ بھول گئے. بھلے بچے نے کام نہ کیا ہو، مس ہم کاپی گھر پہ بھول گئے. تو یہ جھوٹ ہوئی نا. آپ سچ بول دو کہ مس میں نے کام نہیں کرا اور میری کاپی گھر پہ ہے. آپ آپ جو ہے جھوٹ کا سہارا لے کے کہہ رہے ہو کہ ہاں میرا کام مس کمپلیٹ ہے لیکن کاپی میری گھر پہ رہ گئی. تو یہ ایسا نہ کریں. آپ سچ بول کے آپ آگے بڑھ جاؤ، جھوٹ بول کے آگے نہ بڑھو. پھر ہے جھوٹا وعدہ کبھی نہ کریں. جھوٹا وعدہ کبھی نہ کریں. جیسے جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح سے کوئی جھوٹا وعدہ بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب جیسے کہ آپ اپنی کلاس میں اگر بہت کم آتے ہو، اٹینڈنس آپ کی شارٹ ہے اور آپ اپنے کسی فرینڈس کی کاپی لے کے جا رہے ہو اور آپ اس سے وعدہ کر لو کہ پکا وعدہ میں کل آؤں گا یا آؤں گی تو کل آپ کی کاپی ریٹرن کر دوں گی یا کر دوں گا، تو اور آپ کو دل میں یہ ہو کہ ہاں میں نے تو کل آنا ہی نہیں، چلو کاپی اس سے لے لوں، تو یہ آپ نے جھوٹا وعدہ کر دیا نا. آپ پرومس کر کے جا رہے ہو، آپ وعدہ کر کے جا رہے ہو اور آپ کل نہیں آؤ گے اسکول، تو یہ کیا ہوا؟ یہ جھوٹا وعدہ ہوا. وعدے کی آپ نے وعدہ خلافی کیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، سخت گناہ ملتا ہے. تو ہمیں نہ تو جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ ہی کوئی جھوٹا وعدہ کرنا چاہیے. چغل خوری ہرگز نہ کریں، نہ کسی کی چغلی سنیں. چغل خوری ہرگز نہ کریں، نہ کسی کی چغلی سنیں. چغل خوری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے کسی فرینڈ نے آپ کو ایک بات بتائی اور آپ نے فوراً جا کے وہ بات کسی اور کو بتا دی، یعنی کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ کہلاتی ہے چغل خوری. تو آپ ایسا کچھ بھی نہ کریں. اگر کوئی آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھ کے کوئی آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اپنی اور اس کی بات اپنے حد تک رکھیں، آپ وہ بات آگے نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ غلط ہوتی ہیں. یہ آپ کے گفتگو کے آداب میں شامل نہیں ہوتی. اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی ہی بات رکھیں، آپ اپنے کسی اور فرینڈس کو نہ بولیں. اور اگر آپ کے سامنے کوئی چغلی کر رہا ہے، کسی کی بات آپ کو کسی سے سن کے وہ آپ کو بتا رہے، تب بھی آپ اس کی بات نہ سنیں، کیونکہ نہ ہی آپ چغلی کسی کی کریں اور نہ ہی اگر آپ سے کوئی سامنے والا چغلی کر رہا ہو اور آپ اس کی بات کو سنیں. ٹھیک ہے. تو دونوں منع ہے. پھر ہے کسی کا مذاق نہ اڑائیں. کسی کا مذاق نہ اڑائیں. ہمیں کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. اگر کلاس میں کسی بچے نے کام نہیں کرا اور ٹیچر اس کو پنش کرتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، تو ہمیں نہ ہنسنا چاہیے نہ ہی جو ہے اس کا مذاق اڑانا چاہیے. ٹھیک ہے. کبھی یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے. ایسا ہی ہوگا نا کہ کبھی آج وہ بیچارہ اس کو پنش مل رہی ہے تو کبھی آپ کو بھی مل سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے.
اب ہے ہمیشہ بات مختصر کریں تاکہ سننے والے پر بوجھ نہ ہو. ہمیشہ بات کو مختصر یعنی کہ کم کریں، کم بولیں تاکہ سننے والا بھی آپ سے تھوڑا عاجز نہ ہو کہ ہاں بھئی یہ تو بہت بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ سر کھا جاتا ہے، دماغ کھا جاتا ہے. تو ہمیشہ کم بات کریں تاکہ سننے والا آپ کی بات کو تسلی سے سنیں. ٹھیک ہے. سو اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کی آج کی ریویژن ویڈیو تھی. سو کائنڈلی اس کو آپ نے واچ کرا. تھینک یو سو مچ.